الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، کتاب الطہارہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی آج انشاءاللہ ہم 9ویں حدیث پڑھیں گے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ اس طرح ہے: وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الہرۃ انها لیست بنجس انما هي من الطوافین علیکم اخرجہ الاربعہ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ آئیے سب سے پہلے یہاں پر تھوڑا معانی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ ہرۃن، ہرۃن ہے نا جی، قال فی الہرہ، ہرۃن کہتے ہیں بلی کو، کہ کس کو کہتے ہیں جی؟ بلی۔ اور اسی طرح عربی میں اور بھی الفاظ آتے ہیں بلی کے لیے، قط ہے یا سنور ہے نا، تو ہرۃن کا معنی ہو گیا بلی۔ اس کے بعد دیکھیے نجس، نجس، نجس تو آپ کو معلوم ہے جی، ناپاک، پلیدگی، ہے نا۔ اچھا، انما ہی من الطوافین، طواف، طاف یطوف مانے چکر لگانا، گھومنا، ہے نا۔ تو طواف مانے بہت زیادہ چکر کاٹنے والی، طواف بہت زیادہ چکر کاٹنے والا، ہے نا۔ تو دیکھیے جی اب یہاں پر پوری حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الہرۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق کہا یا بلی کے تعلق سے کہا، کیا کہا جی؟ انہا لیست بنجس، کہ بے شک وہ ناپاک نہیں ہے، لیست بنجس، بے شک وہ ناپاک نہیں ہے۔ کیوں نہیں جی کہا؟ انما ہی من الطوافین علیکم، بے شک وہ من الطوافین بہت زیادہ چکر کاٹنے والی ہے تمہارے ارد گرد، تمہارے اطراف، تمہارے درمیان بہت زیادہ چکر کاٹنے والی ہے۔ اخرجہ الاربعہ، الاربعہ سے مراد کون ہے جی؟ اخرجہ الاربعہ سے مراد امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، ان چاروں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ، اور امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ پوری حدیث ہم دیکھتے ہیں کیا ہے جی۔ ابو قتادہ نے یہ جو کہا انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، یہ کیوں کہا؟ واقعہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ تو واقعہ یوں ہے کہ ایک حدیث میں آتی ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت کبشہ بنت کعب، کیا نام ہے؟ حضرت کبشہ بنت کعب کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ہے نا، وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ، یہ جو وعن ابی قتادہ ہے نا، یہی صحابی رسول، سمجھ رہے نا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت کبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وضو کا پانی لا کر دیا، ایک لوٹے میں یا کسی چیز میں، کسی برتن میں وضو کرنے کے لیے پانی لا کر دیا۔ جب انہوں نے
پانی لا کر دیا جب وہ وضو کر رہے تھے تو اچانک ایک بلی آ گئی وہاں پر، اور بلی آ کر جس برتن میں کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی دیا تھا اس برتن سے وہ پینے لگی، بلی پانی پینے لگی۔ اس پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید اس برتن کو کیا ٹیڑھا کر دیا، اس برتن کو اور مزید جھکا دیا تاکہ وہ بلی آسانی سے اور آرام سے پانی پی لے۔ اب کیا ہے، وہ بلی سیراب ہو کر پانی پی لی۔ تو یہ جو منظر تھا، حضرت ابو قتادہ نے جو بلی کو پانی پلایا، اپنے برتن کو ٹیڑھا کر دیا، تو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں بڑے غور سے تعجب کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بلی ہے، اس کو کیا ہے، وضو کا پانی پلا رہے ہیں۔ بڑی تعجب کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا، تو میں جو اس طرح حیرت و استعجاب میں تعجب کے ساتھ کھڑی ہو کر میں جو دیکھ رہی تھی کہ کیوں اس طرح ابو قتادہ کیوں کر رہے ہیں، تو یہ منظر ابو قتادہ نے دیکھ لیا تھا، سمجھ رہے نا؟ تو انہوں نے کہا اے میری بھتیجی، کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے جی؟ تم تعجب کر رہے ہو کیا کہ میں بلی کو پانی پلا رہا ہوں پھر اس سے میں وضو کروں گا؟ تو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں ابو قتادہ، مجھے تو تعجب ہو رہا ہے، آپ اس بلی کو آپ کے لوٹے سے یا برتن سے پانی پلا رہے ہیں پھر اس سے آپ وضو کریں گے؟ تو اس پر ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جملہ کہا، کیا کہا؟ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ بلی ناپاک نہیں ہے۔ کیوں ناپاک نہیں ہے؟ کہ یہ تمہارے ہی ارد گرد چکر لگانے والی ہے۔ سمجھ رہے نا جی؟ بات سمجھ میں آئی ابھی؟ چونکہ بلی کا اکثر گھروں کے اندر کیا ہے، گزر بسر ہوتے رہتا، آنا جانا ہوتے رہتا ہے، اس لیے مشقت سے بچنے کے لیے، امت کو کیا ہے، پریشانی نہ ہو، اس لیے اس سے بچنے کے لیے شریعت نے کیا ہے، اس کو پاک قرار دیا ہے۔ سمجھ رہے جی؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پانی میں بلی منہ ڈال دے تو اس پانی کا کیا حکم ہوگا جی؟ اگر سوال کیا جائے گا آپ سے تو کیا جواب دیں گے؟ کہ ایسے پانی سے وضو کرنا مباح ہے، درست ہے۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جہاں پر اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور پوری حدیث آپ کو بتا دی گئی۔ اور دوسری دلیل کیا ہے جی؟ دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حدیث امام ابو داؤد نے کیا ہے ذکر کیا ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلها، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کیا ہے، بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ معلوم یہ ہوا کہ بلی اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے تو کیا ہے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی گندگی اس کے منہ میں لگی ہوئی ہو، کوئی ناپاک چیز، کوئی نجس چیز اس کے منہ میں لگی ہوئی ہو، اور پھر اسی جھوٹے منہ سے کیا ہے، وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے رہی ہے، تب کیا ہے، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں ایک من گھڑت روایت ہے، ایک ضعیف بھی نہیں، من گھڑت اور موضوع روایت ہے، جس میں یہ مذکور ہے، یہ آیا ہے کہ حب الہرتی من الایمان، کہ بلی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے نا؟ امام نووی نے تحفۃ الاحوزی میں اس حدیث کے تحفۃ الاحوزی میں کیا ہے، اس کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی کیا ہے، اصلیت نہیں ہے۔ اور بعض گاؤں دیہات وغیرہ میں اس طرح کا کیا ہے، عقیدہ پایا جاتا ہے، سمجھ رہے نا، کہ بلی سے محبت کرنا ہے، بلی کو پاس
پالنا اور پوسنا ہے، بڑا کرنا ہے، تو حب الحرۃ من الایمان، یہ بلی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے اس کے بعد 10ویں نمبر کا حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق علیہ، متفق علیہ۔ متفق علیہ سے کیا مراد ہے جی؟ متفق علیہ سے مراد جس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث آپ کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم بھی ملے گی، یعنی یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، سمجھ رہے نا؟ اسی کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ شروع کے درس میں یہ اصطلاحات آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہاں پر آئے گا کہ اس کو 4 لوگوں نے روایت کیا ہے، اس کو 5 نے روایت کیا ہے نا؟ اور 5 سے کیا مراد ہے، 4 سے کیا مراد ہے، متفق علیہ سے کیا مراد ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ تو یہ متفق علیہ کا مطلب ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ رحمہم اللہ اجمعین نے کیا ہے، ذکر کیا ہے، رحمہم اللہ اجمعین۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں معانی، دیکھتے ہیں الفاظ کے۔ پہلی حدیث میں پہلا لفظ کیا ہے جی؟ دیکھیے، اعرابی، اعرابی نہیں کہے، اعراب کا معنی ہوتا ہے زیر زبر پیش اعراب، یہ اعرابی۔ وقالت الاعراب آمنا، قرآن میں آیت ہے نا۔ اعرابی کا مطلب ہوتا ہے دیہاتی، بدو، سمجھ رہے نا؟ یعنی بادیا نشی، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ اعرابی کون تھے جی؟ یہ دیہاتی کون تھے جنہوں نے کیا ہے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام ذوالخویصرہ یمانی تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ ذوالخویصرہ یمانی، ہاں، اور وہ دیہات کے تھے، اور شہر کے جو آداب ہوتے ہیں ان آداب سے کیا ہے وہ واقف نہیں تھے، ان کو معلوم نہیں تھا۔ اچھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا معکبر الضبی، معکبر الضبی نام تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، بالا، بالا یبولو کا مطلب کیا ہے جی؟ پیشاب کر دینا۔ فی طائفۃ المسجد، طائفۃ المسجد کا مطلب مسجد کا ایک کونا، مسجد کا ایک کنارہ، مسجد کا ایک جانب، ہے نا؟ طائفۃ المسجد۔ فزجرہ الناس، زجر مانے ڈانٹنا، زجر مانے ڈانٹنا، ہے نا؟ ڈانٹنا، منع، سختی کرنا۔ تو فزجرہ الناس، تو لوگوں نے ان کو ڈانٹا، لوگوں نے ان کو کیا ہے سختی سے منع کیا۔ فنہاہم النبی، نہا، نہا مانے کیا ہے منع کرنا، فنہاہم ان کو منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما قضا، قضا کا مطلب کیا ہے جی؟ پورا کرنا، ہے نا؟ اچھا، بول، بول کا معنی بتا دیے، ڈول، علا بولہ نہیں، قضا بولہ پیشاب کے معنی میں، امر بذنوب من ماء، ذنوب، 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 ذنوب کے ذال کے اوپر زبر لگائیں گے، اور اگر پیش لگا دیں گے تو ذنوب مانے گناہ ہو جائے گا، ذنب، ذنوب گناہ کے معنی میں۔ ذنوب ان کو معنی کیا ہے؟ ڈول، بالٹی، سمجھ رہے نا؟ بکیٹ جس کو کہا جاتا ہے، ڈول۔ احریقا، ہے نا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ احریقا معنی انڈیل دینا، ڈال دینا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے پوری حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔
وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، کیا کہتے ہیں وہ، جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا۔ اور اعرابی کون تھا جی؟ وہ ذوالخویصرہ یمانی یا معکبر الضبی، دونوں میں سے ہے نا کوئی ایک مراد ہے، ٹھیک ہے۔ فبال فی طائفۃ المسجد، پس وہ پیشاب کرنے لگا فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کنارے پر یا مسجد کے ایک جانب۔ فزجرہ الناس، پس لوگوں نے اس کو ڈانٹا، لوگوں نے اس کو سختی سے منع کیا، لوگوں نے اس کو کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کیا۔ فنہاہم، فنہا تو منع کیا، ہم ان کو، کن کو جی؟ صحابہ کرام کو، جو لوگ ڈانٹ رہے تھے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو منع کیا، روکا۔ کیوں روکا جی؟ کیوں روکا؟ یہ جو صحابہ اس بدو کو، اس دیہاتی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، اس کو پیشاب روکنے کے لیے کیا ہے، اس کو پیشاب کرنے کے لیے منع کر رہے تھے، اس کو پیشاب روکنے کا حکم دے رہے تھے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں جی؟ کیونکہ اگر وہ آدمی پیشاب روکے گا تو اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، ایسا کرنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشاب روکے گا اور اس کے مثانے میں کیا ہے، تکلیف ہوگی اور اس کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پیشاب روک کر کیا ہے، اپنے کپڑے وغیرہ کو گندا کر لے، اپنے لباس کو گندا کر لے گا، اپنے کیا ہے بدن کو گندا کر لے گا، اور کیا ہے ایسا نہ ہو کہ ڈانٹنے اور ڈپٹنے کی وجہ سے، اس کو جھڑکنے کی وجہ سے کیا ہے ادھر ادھر وہ کیا ہے پیشاب کر دے گا، پوری مسجد میں پیشاب کیا ہے پھیل جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ فلما قضا بولہ، پھر جب اس نے پورا کر لیا اپنا پیشاب، یعنی اپنے پیشاب سے جب وہ فارغ ہو گیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ بذنوب من ماء، کہ پانی سے بھرا ہوا ڈول کا حکم دیا، پانی سے بھرا ہوا ڈول منگوایا، پانی سے بھری ہوئی بالٹی منگوائی، ہے نا، پانی سے بھرا ہوا بکٹ منگوایا، فأغرق علیہ، پھر اس پر کیا ہے، اس کو ڈال دیا، اس کو انڈیل دیا۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی کا پیشاب، انسان کا پیشاب بالاتفاق کیا ہے، نجس ہے جی، ناپاک ہے۔ اور اگر انسان کا پیشاب زمین پر گر جائے تو وہ زمین کیا ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کا پیشاب پانی میں گر جائے تو وہ پانی کیا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، زمین مختلف قسم کی ہے، کوئی سخت زمین ہے، ٹائلز والی ہے، یا مٹی والی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، کچھ بھی ہو، ہے نا، نرم ہو زمین، خاص سخت ہو، تو ہر قسم کی زمین پہ اگر کیا ہے پیشاب گرتا ہے تو وہ زمین ناپاک ہو جائے گا، وہ زمین ناپاک ہو جائے گی۔ اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی فقہ الطہارہ میں ہم نے بتایا تھا کہ اس پہ بڑھیا سے کیا ہے، اچھی طریقے سے پانی بہا دینا ہے، یہاں تک کہ کیا ہے پیشاب کا جو بدبو ہے یا پیشاب کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہے، زائل ہو جائے۔ اچھا جی، یہ تو معلوم ہو گیا۔ اب اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ مسجد کی ایک عظمت ہے، مسجد کی ایک شان ہے، اس کا احترام کرنا کیا ہے، ہر مسلمان پر، ہر انسان پر کیا ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی اگر نادان آدمی ہے، کوئی جاہل آدمی ہے،
کوئی ناسمجھ آدمی ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ حکمت کا مظاہرہ کرنا ہے، سختی اور کیا ہے زبان کی سختی کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہے پیش نہیں کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے اخلاق کا اخلاق محمدی کا کتنا بہترین نمونہ اس حدیث سے ہمیں کیا ہے مل رہا ہے کہ ایک دیہاتی مسجد کے کونے میں پیشاب کر رہا تھا، لیکن آپ نے کیا ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے منع فرمایا، سمجھ رہے نا جی؟ پھر اس کو بعد میں سمجھایا کہ دیکھیے بھائی یہ مسجد کیا ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر نماز ہوتی ہے، یہاں پر لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا جاتا ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، لہذا اس طرح کے غلط کام سے، اس طرح کے گندگی اور پلیدگی کو پھیلانے سے کیا ہے مسجد کا جو تقدس ہے، مسجد کی جو عظمت ہے وہ پامال ہوتا ہے، یہ مسجد کے تقدس اور اس کی عظمت کی کیا ہے منافی چیز ہے۔ اچھا، اس حدیث سے ہم یہ بھی مسئلہ سمجھ سکتے ہیں جی، اگر کہیں پر ہم برائی دیکھ رہے ہیں ہے نا، کہیں پر ہم برائی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے اس میں جلدی کرنی چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں ہمیں کیا سبقت لے جانی چاہیے، سمجھ رہے نا؟ اس لیے دیکھیں جیسے ہی صحابہ اکرام نے دیکھا فوراً کیا ہے اس پلیدگی کو، اس گندگی کو، اس برائی کو دور کرنے کے لیے کیا ہے کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام، سمجھ رہے نا؟ آئیے اس کے بعد دیکھیے کیا ہے جی، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف۔ دیکھیے ابن احلت لنا یعنی حلال کیا گیا ہمارے، حلال، احل یحل مانے حلال کرنا، ٹھیک ہے؟ میتتانی، میتتن کی تسنیہ ہے، میتتن کا مانے مردہ، میتتانی دو مردے، دمانی یہ بھی تسنیہ ہے، دم کے معنی خون، الدم کے معنی خون، دمانی تو دو خون، سمجھے نا؟ میتتانی دو مردے، دمانی دو خون۔ اچھا، الجراد والحوت، الجراد کے معنی ہے ٹڈی، جراد کے معنی ہے ٹڈی، اور الحوت کے معنی ہے مچھلی۔ اما الدمان فالکبد والطحال، کلیجی اور تلی، ٹھیک ہے؟ الکبد والطحال۔ اب دیکھیے حدیث کا ترجمہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لنا میتتانی و دمانی، ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، احلت لنا ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، میتتانی دو خون، و دمانی اور دو مردار، میتتانی دو مردار، و دمانی اور دو خون، ٹھیک ہے؟ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، رہے دو مردے، کیا ہیں جی وہ دو مردے؟ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، ٹڈی اور مچھلی، ٹڈی اور مچھلی، وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور رہے دو خون، فَالْكَبِدُ
वक्तिहाल, तो क्या है वो? तिल्ली, फलकबिदु वक्तिहालु, कलेजी और तिल्ली। अलकबिद माने कलेजी, अत्तिहालु, अत्तिहाल के माने तिल्ली। ठीक है। अब आइए, इस हदीस को इमाम अहमद ने क्या है, रिवायत किया है, और इमाम इब्ने माजा ने। देखिए, यहां पर किताबुत तहारा में बाबुल मियाह के ताल्लुक से बात हो रही है, यानी पानी के ताल्लुक से। लेकिन यहां पर देखिए, मछली और टिड्डी का जिक्र किया गया है। मछली और टिड्डी का जिक्र किया गया है। क्यों जिक्र किया गया है जी? क्योंकि मछली और टिड्डी जब पानी में मर जाएंगे, मछली और टिड्डी जब पानी में मर जाएंगे, खा पानी की मिकदार कम हो या ज्यादा हो, तो वो पानी नापाक नहीं होगा, वो पानी नजिस नहीं होगा। तो ये हदीस उसकी दलील है कि टिड्डी हर सूरत में क्या है, हलाल है। अगर क्या है, वो तबई मौत मर जाए, या किसी दूसरे सबब से क्या है, उसकी मौत वाक़ई हो जाए, समझ रहे ना? तो हर सूरत में क्या है, टिड्डी और मछली क्या है, हलाल है। मछली भी इसी तरह है। अगर पकड़ने के बाद उसको क्या है, मारा जाए, या क्या है, दरिया ही में उमर जाए, या बाहर क्या है आकर मर जाए, हर सूरत में ये मछली भी हलाल है। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ जी कि मछली और टिड्डी दोनों हलाल हैं, चाहे खुद मर जाए या किसी तरीके से मार दिया जाए, किसी भी एतबार से मार दिया जाए, वो क्या है, वो ज़बह किए बगैर क्या है, वो पाक है, हलाल है हमारे लिए। समझ रहे ना? यहां पर एक बात आपको बता दें कि जो अहनाफ है ना, उनके नजदीक उनके नजदीक एक अजीब कौल ये है कि मछली पकड़ने से या दरिया के बाहर फेंक देने से या दिगर किसी दूसरे सबब से मरी हो तो हलाल है। यानी मछली पकड़ने के बाद मर गई है, या क्या है, दरिया से बाहर फेंक देने की वजह से मर गई है, या क्या है, किसी सबब से क्या है मरी है, तो हलाल है। और अगर वो खुद ब खुद मर जाए या किसी हैवान के मारने से मरे, तो वह हलाल नहीं बल्कि हराम है। अब देखिए, अहनाफ का ये कौल है, और ये हदीस सरीह और वाज़ेह है कि दो खून और दो मुर्दार क्या है, हमारे लिए हलाल है। तब बोलिए, इस हदीस के खिलाफ बात हो रही है कि नहीं? मालूम हुआ कि कोई शर्त नहीं है यहां पर कि दरिया से बाहर किसी ने मार दिया, किसी जानवर ने काट दिया। इसकी टिड्डी और मछली की हिल्लत के लिए, उसके हलाल होने के लिए किसी शर्त से उसको मशरूत करना या किसी शर्त से उसको बांध देना, ये सही नहीं है। देखिए जी, मछली को पानी से निकालने के बाद ज्यादा देर मछली जिंदा नहीं रह सकती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम बंदों पर रहम करते हुए उसे ज़बह करने की शर्त नहीं लगाई है, इसलिए ये बगैर ज़बह के ही हलाल है। तो मालूम हुआ, हर किस्म की मछली हलाल है, खा वो नदी की मछली हो, खा वो नहर की मछली हो, खया वो दरियाओं या समंदर की मछली हो, हर किस्म की मछली क्या है, हलाल है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, अलजरात जो है, टिड्डी किसको बोलते हैं जी? ये एक किस्म के क्या है, कीड़े होते हैं। और बाज औकात में ये क्या है, झुंड की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में क्या है, एक कट्ठी उड़ती हुई आपको नजर आएगी। और जिस खेत में या जिस फसल में वो लोग अगर किसी खेती में घुस जाते हैं,
تو پورے کے پورے فصل کو کیا ہے نیست و نابود کر دیتے ہیں، پورے اور کے پورے فصل کو کیا ہضم کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں یہ لوگ۔ اور اس کو اردو میں عظیم ٹڈی دل بھی کہا جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اچھا، مچھلی کے علاوہ مچھلی کے علاوہ دوسرے جو سمندری جانور ہیں اس کے بارے میں امام بخاری نے صحابہ و تابعین کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ وہ سب کے سب کیا ہے، مچھلی کے حکم میں ہیں، سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے نا؟ اور اس کی دلیل کیا ہے جی؟ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے، سمندر کے شکار کو کیا ہے حلال کیا ہے، اور اس کے کھانے کو تمہارے لیے فائدہ مند چیزیں بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، اور دو خون کیا ہے، کلیجی، کلیجی سمجھ رہے نا جی، اور کیا ہے، تلی۔ حالانکہ خون کیا ہے، دم مسفوحہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن کلیجی حرام ہے، لیکن کلیجی اور تلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ خون ہی ہے جو اصل کیا ہے، جمی ہوئی شکل میں ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ خون ہی ہے جو جم گیا ہے، جمع ہی صحیح کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا ہے ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ اب دیکھیے 12ویں نمبر حدیث کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم 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 لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء۔ دیکھیے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے الذباب ہے، اذا وقع الذباب، ذباب کہتے ہیں جی مکھی کو، ذباب کس کو کہتے ہیں، مکھی کو، ہے نا؟ ذبا مانے کیا ہے، ہٹانا، اڑانا، ذبا یا ذب، تو مکھی کو جب بھی اڑایا جاتا ہے نا جی پھر وہ آ جاتی ہے نا، اس لیے اسے بار بار اڑانا پڑتا ہے نا؟ تو ذباب کے معنی کیا ہے، مکھی۔ شراب، شراب کے معنی ہر پینے کی چیز، صرف شراب نہیں، کولڈ ڈرنکس بھی، شربت بھی، پانی بھی، ہر پینے کی چیز کو شراب کہیں گے، دودھ کو بھی شراب کہیں گے، ٹھیک ہے؟ احدکم فلیغمسہ، غمسن، غمسن سے یہ نکلا ہے یا غمسن سے ماخوذ ہے نا؟ پانی یا بہنے والی چیز میں غوطہ لگانا، غوطہ لگانا، ڈبکی لگانا، غمسا یغمسو، ہے نا؟ ڈبکی لگانا، غوطہ لگانا۔ اچھا، نزع ینزع مانے باہر نکالنا، کھینچنا، فل ثم لینزعہ، نزع ینزع مانے کھینچنا، باہر نکالنا۔ فی احد جناحی، جناح کہتے ہیں پر کو، پر، ہے نا؟ جو مکھی کے پر ہوتے ہیں، پرندوں کے پر ہوتے ہیں، پر کو کہتے ہیں جناح، یا تسنیہ میں جناحی ہی دونوں پر مرادی ہے نا؟ اس سے پرندے یا مکھی کیا ہے، اڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں۔ داؤن کے معنی ہے بیماری، داؤن دوا ہے الگ اور داؤن الگ ہے، داؤن کہتے ہیں جناحی، داؤن ہے نا، داؤن کہتے ہیں بیماری کو یا مرض کو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے شفا کہتے ہیں صحت مند کی حالت کو۔ چلیے ترجمہ دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ، کہ جب مکھی تمہارے کسی کھانے میں گر جائے، اذا وقع الذباب جب مکھی گر جائے، فی شراب احدکم تم میں سے کسی کے
پینے کی چیز میں، فی شراب احدکم، تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں، مشروب چیز میں، فلیغمسہ، تو اس کو کیا ہے، وہ ڈبو دے، فلیغمسہ یعنی اس مکھی کو پورا اس میں ڈبو دے، ثم لینزعہ، پھر کیا ہے اس کو باہر نکال لے، فإن فی احد جناحیہ، بے شک فی احد جناحیہ، اس کے دونوں پر میں سے ایک پر میں، فی احد جناحیہ، اس کے ایک پر میں یا اس کے دونوں پر میں سے ایک پر میں، داء، بیماری ہے، وفی الآخر، اور دوسرے میں شفاء، شفا ہے، اخرجہ البخاری و ابو داود وزاد، ہاں اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام ابو داود نے ہی ان الفاظ کا کیا ہے، اضافہ کیا ہے، کیا اضافہ کیا ہے، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، کہ جب مکھی کسی پینے والی چیز میں گرتی ہے یا گرنے لگتی ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیماری والا پر کیا ہے، آگے بڑھاتی ہے، سمجھ رہے نا، اور بیماری والے پر سے کیا ہے، وہ کیا ہے، گرتی ہے، سمجھی، وہ مکھی گرتی ہے، انہو یتقی بجناحی الذی فیہ الداء، وہ بچنے کے لیے کیا ہے، پانی میں گرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے، جس پر میں بیماری ہے، جس پر میں کیا ہے مرض ہے، اس پر کو کیا ہے، وہ کیا ہے، آگے بڑھاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ مکھی جب کیا ہے کسی پینے کی چیز میں، کسی سیال چیز میں گر جائے تو کیا ہے، اس کو کیا ہے پورا ڈبو دینا چاہیے، چائے کے اندر ہو، دودھ کے اندر ہو، پانی کے اندر ہو، کیوں جی، مقصود کیا ہے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں کیا ہے، بیماری ہے۔ تو ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی جو روایت میں ہے کہ وہ بیماری والے پر سے کیا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے بچانے کے لیے اس پر کو آگے کرتی ہے، تو بظاہر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بیماری والے پر سے کیا ہے، وہ کیا ہے کسی چیز میں گر رہی ہے، کسی پینے کی چیز میں، تو اسے چاہیے کہ پوری طرح ڈبو دے، بیماری اور شفا والا دونوں پر کیا ہے، وہ آپ کے چائے میں ہو یا مشروب جو ہے پینے کی چیز میں کیا ہے، آ جائے گی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر مکھی کسی بہنے والی چیز میں گر کر مر جائے تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی ہے نا، اور اس سے یہ حکم بھی نکالا جا رہا ہے کہ جس جاندار کے جسم میں بہنے والا خون موجود نہیں ہے، مثلا شہد کی مکھی ہے، مکڑی ہے نا، یہ اس طرح کی جو کیا ہے حشرات الارض ہے، انہی سے ملتے جلتے جو اور بھی کیڑے مکوڑے ہیں، اگر یہ پانی میں گر کر مر جائیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیوں، کیونکہ نجاست زدہ ہونے کے لیے یا پانی کا ناپاک ہونے کے لیے جو سبب ہے تو جانور کے وہ خون میں ہے، جو اس کی موت کی وجہ سے کیا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جن حیوانات میں خون کیا ہے گردش نہیں کرتی ہے، اور جن میں کیا ہے خون کے رکنے کا سبب ہی موجود نہیں ہے، تو ایسی چیز یا ایسے حشرات الارض اگر کسی بہنے والی چیز میں گر جائے تو وہ چیز کیا ہے، ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اور دیکھیے جو جدید میڈیکل سائنس ہے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں کیا ہے زہر یا بیماری اور دوسرے پر میں کیا ہے شفا ہے، اگرچہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد جو حدیث ہے ان طبی سائنس یا میڈیکل سائنس کی کیا ہے تصدیق کی محتاج نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 1450 سال پہلے کیا ہے ان تمام چیزوں کو کیا ہے ہمارے سامنے کیا ہے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جی آخری حدیث ہے اس باب کی، وعن ابی واقد اللیثی
رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمة وهي حیة فهو میت اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ واللفظ له۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمتی، ہے نا، زندہ جانور میں سے جو کچھ کاٹ لیا جائے، ما قطع، قطع یقطع نے کاٹنا جی، البہیمت جانور کو کہتے ہیں، ما قطع من البہیمتی، جو کچھ کیا ہے جانور سے کاٹ لیا جائے، وہی حیۃ، اس حال میں کہ وہ زندہ ہو۔ اگر کوئی زندہ جانور کھڑا ہے، اب کیا ہے اس سے کچھ گوشت کاٹ لے، فہو میت، تو وہ مردار کے حکم میں ہے، میت کے حکم میں ہے۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، والترمذی، اور اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کی، وحسنہ، اور اس کو کیا ہے حسن کہا ہے، واللفظ لہ، اور الفاظ انہی کے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ دیکھیے اگر ایسا جانور ہے نا جو زندہ ہے، اب اس سے کیا ہے، اس جانور کو کیا ہے اس سے کچھ گوشت کاٹ لے رہے، اس سے کچھ گوشت کاٹ کے الگ کر لے رہے ہیں، تو وہ گوشت کیا ہے مردار کے حکم سے، اور مردار کے تعلق سے کیا ہے اس کا کھانا حرام ہے، وہ نجیس ہے، وہ ناپاک ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اہل جاہلیت میں زندہ جانوروں سے گوشت کو کاٹ کر کھایا جاتا تھا، وہ لوگ کھاتے تھے۔ اس حدیث سے مبارکہ میں تو اس حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی فعل کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اسی کا رد بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا کٹا ہوا گوشت مردار کے حکم میں ہے، ناپاک ہے، لہذا اس کا کھانا کیا ہے ناپاک ہے۔ تو معلوم ہوا جی کہ جانور کو ذبح کیے بغیر اگر کوئی حصہ ہم کاٹتے ہیں تو اس طرح کا گوشت کھانا ہمارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، مردار کے حکم میں ہے۔ اس لیے کیا ہے اس کے کاٹے گئے حصے کو کھانا جائز نہیں ہے، اور یہ طریقہ کیا ہے زمانہ جاہلیت میں پایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ چیزیں پائی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہاں پر کیا ہے منع فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طہارت کے ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔